بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے علامہ اقبال کا خط ان کے والد محترم شیخ نور محمد کے نام۔ شیخ نور محمد 1837 کو پیدا ہوئے اور 1930 میں سیالکوٹ میں وفات پائی۔ وہ ایک صوفی اور سادہ مزاج آدمی تھے۔ انہیں ان پڑھ فلسفی بھی کہا جاتا تھا۔ ان کی کل عمر 90 برس تھی۔ ان کی بیگم یعنی علامہ اقبال کی والدہ محترمہ کا نام امام بی بی تھا۔ شیخ نور محمد کے والد کے ہاں 10 لڑکے اوپر تلے فوت ہوئے۔ شیخ نور محمد کی پیدائش پر بڑی منتیں مانی گئیں اور ان کی ناک چھدوا کر انہیں نتھ پہنائی گئی۔ اس وجہ سے لوگ انہیں نتھو کہہ کر بھی پکارتے تھے۔ خاندان میں میاں جی کے لقب سے بھی جانے جاتے تھے۔ اور شیخ نور محمد کے 2 بیٹے تھے، شیخ عطا محمد جو 1860 کو پیدا ہوئے اور علامہ اقبال جو 1877 کو پیدا ہوئے۔ شیخ نور محمد درویش منش انسان تھے۔ رسمی طور پر ان پڑھ ہونے کے باوجود تصوف و روحانیت کے اسرار و رموز سے واقف تھے۔ ابن عربی کی فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم کے درس کا انعقاد بھی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی تمام عمر سادگی سے بسر کی۔ یہ خط علامہ اقبال نے ان کے نام تحریر کیا ہے، اور خط میں اقبال نے اپنے صوفی منش والد محترم سے معاشرے کی روحانی بدحالی اور کاتر رجالی کا ذکر کیا ہے، اور خط کا آغاز احترام بھرے القاب و آداب سے کیا ہے۔ اقبال اپنے والد کا بے حد احترام کیا کرتے تھے، اور یہ خط لاہور سے 3 جون 1920 کو لکھا گیا۔ خط کا آغاز اس طرح کرتے ہیں: قبلہ و کعبہ السلام علیکم، احترام بھرے القاب و آداب سے آپ کا والا نامہ ملا، یعنی شفقت بھرا خط ملا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی صحت اچھی ہے، اور مجھے یقین ہے اللہ دیر تک آپ کا سایہ ہمارے سر پر رکھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور تا دیر آپ سلامت رہیں۔ اس سے پہلے بھائی صاحب، علامہ اقبال کے بھائی کا نام تھا شیخ عطا محمد۔ بھائی صاحب نے اس سے پہلے کسی خط میں آپ کے انتظام خوراک وغیرہ کے بارے میں لکھا تھا، یعنی خوراک کا ذکر ہوا تھا کہ کس قسم کی وہ خوراک کھاتے ہیں، کس قسم کا ان کا کھانا ہوتا ہے۔ شروع میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیر تک آپ کا سایہ ہمارے سر پر رکھے، تا دیر آپ سلامت رہیں۔ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں علامہ، یہ طریق اچھا ہے، یہ طریقہ کار اچھا ہے، اس کو دستور العمل بنانا چاہیے، اس کو روٹین، معمول، روزمرہ کا اصول بنا لینا چاہیے، کیونکہ میں نے یورپ کے مشہور حکیم کی کتاب میں دیکھا ہے، ایک مغربی دانشور، اس کی کتاب میں نے یہ پڑھا ہے کہ جو شخص ہر روز دہی کی لسی پیا کرے تو اس کی عمر بڑھتی ہے۔ درازی عمر کی وجہ اور والد صاحب کو لسی پینے کا علامہ اقبال مشورہ دے رہے ہیں، اور وہ حکیم کہتا ہے کہ انسان کے جسم میں ایسے جراثیم ہیں جو قاطع حیات ہیں، یعنی زندگی کا خاتمہ کر دینے والے جراثیم ہیں۔ دہی کی لسی ان جراثیم کے لیے بمنزلہ زہر ہے، یعنی زہر کی طرح ہے۔ مضر صحت جراثیموں کو دہی کی لسی مار دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گاؤں کے رہنے والے لوگ شہریوں کی نسبتاً عموماً طویل العمر اور تندرست ہوتے ہیں، یعنی ان کی عمریں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور وہ صحت مند بھی ہوتے ہیں۔ علی بخش نے کل مجھے بتایا کہ اس کی چچی کی لمبی عمر ہوئی اور آخری عمر اس کا گزران زیادہ تر لسی پر تھا۔ علی بخش علامہ اقبال کے تمام ملازموں میں نمایاں حیثیت کا حامل تھا۔ اس نے 40 برس اقبال کی خدمت کی اور وہ ہوشیار پور کا رہنے والا تھا۔ 1888 میں علی بخش پیدا ہوا اور 1969 میں چک جھمرہ میں اس کا انتقال ہوا۔ آگے علامہ کہتے ہیں کہ آخری عمر میں علی بخش نے کل مجھے بتایا کہ اس کی چچی کی لمبی عمر ہوئی اور آخری عمر میں اس کا گزران زیادہ تر لسی پر تھا، دیسی مشروب یعنی چھاچھ پر تھا۔ ترش لسی تو شاید آپ کے لیے مفید نہ ہو۔ ترش لسی یعنی جو کھٹی ہوتی ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا گلا خراب ہے۔ البتہ میٹھے دہی کی لسی اگر صبح پی جائے تو شاید مفید ہو۔ علامہ اقبال کس قسم کی لسی پینے کا مشورہ دے رہے ہیں، یہ سوال آ سکتا ہے پیراگراف میں، تو کہہ رہے ہیں کہ آپ میٹھے دہی کی لسی پیا کریں، اس کا تجربہ بھی کرنا چاہیے۔ افسوس ہے کہ کوئی اچھا مکان رہنے کو نہیں ملتا موجودہ مکان میں، جوان لوگ تو بآسائش رہ سکتے ہیں، تو اقبال کے پاس مناسب گھر نہیں تھا۔ وہ یہی یہاں بات کر رہے ہیں کہ یہاں بوڑھے آسانی سے نہیں رہ سکتے۔ خواہش تھی کہ سال کا زیادہ حصہ آپ کے پاس بسر کیا کرتا۔ آگے اقبال کہتے ہیں کہ میں کس وقت آپ کے پاس حاضر ہوں گا، ریل کا جب انتظام کچھ بہتر ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوں گا، یعنی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آگے والد صاحب کے دانتوں کے بارے میں علامہ اقبال نے گفتگو کی ہے کہ ڈاکٹر عبداللطیف نے آپ کے دانت بنائے تھے، اگر وہ خراب ہو گئے ہوں تو ان کو ڈاک میں بھیج دیجیے گا، پھر مرمت کروائے جائیں گے، اگر وہ مرمت کے قابل نہ بھی ہوں تو لکھیے، ڈاکٹر عبداللطیف کو سیالکوٹ بھیج دوں گا۔
کہ وہاں جا کر آپ کے وہ دانت بنا دے۔ باقی خدا کے فضل و کرم سے خیریت ہے، گھر سے سب آپ کی خدمت میں آداب لکھواتی ہیں، یعنی مستورات خواتین وغیرہ۔ صفحہ نمبر 111 اور اس میں روحانیت سے متعلق گفتگو ہے۔ روحانیت کیسے کہتے ہیں؟ روحانیت روح کی بیداری کا نام ہے۔ جب روح بیدار ہوتی ہے تو انسان کے قلب کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور علامہ کہتے ہیں کہ روحانی کیفیات میں سب سے جو مددگار چیز ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کھانے میں احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ علامہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی اسی طریقے پر ڈھال رہا ہوں، اسی طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آگے کہتے ہیں دنیا کے حالات اور عام لوگوں کے حالات ایسے ہی ہیں، ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ عام لوگوں کی نگاہ بہت تنگ ہے، ان میں سے بیشتر حیوانوں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی جانوروں کی سی ان کی زندگی ہے، حیوانیت بہت زیادہ ہے۔ اور اسی واسطے مولانا روم مشہور صوفی بزرگ اور فارسی شاعر 1207 تا 1273 جن کا عہد ہے، مولانا روم جن کو علامہ اقبال اپنا پیر و مرشد بھی کہتے ہیں، مشہور صوفی بزرگ اور فارسی شاعر۔ مولانا روم ایک جگہ لکھتے ہیں کہ چراغ لے کے تمام شہر میں پھرا کہ کوئی انسان نظر آئے گا مگر نظر نہ آیا۔ علامہ اقبال نے اپنی کتاب اسرار خودی کے آغاز میں مولانا روم کے یہی اشعار درج کیے ہیں۔ اور موجودہ زمانہ تو روحانیت کے اعتبار سے بالکل تہی دست ہے۔ تہی کے معنی ہوتے ہیں خالی، دست کے معنی ہے ہاتھ، یعنی خالی ہاتھ ہے، محروم ہے۔ غالب نے کہا تھا بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ اور حالی نے کہا تھا کہ فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اور درد نے کہا تھا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اسی واسطے اخلاص، محبت و مروت، یکجہتی کا نام و نشان نہیں رہا۔ اخلاص، محبت و مروت، اتفاق و اتحاد، ایسے تمام اوصاف، اخلاقی خوبیاں معاشرے سے ناپید ہو چکی ہیں اور مٹ چکی ہیں۔ آدمی آدمی کا خون پینے والا اور قوم قوم کی دشمن ہے۔ جگر نے کہا تھا آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ تو ہمارا معاشرہ حیوانوں کا معاشرہ بن چکا ہے۔ چلتے پھرتے ہوئے مردوں سے ملاقاتیں ہیں، زندگی کشف و کرامات نظر آتی ہے۔ میر تقی میر نے کہا تھا میر صاحب تم فرشتہ ہو تو ہو، آدمی ہونا تو مشکل ہے میاں، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو یہ دور انتہائی تاریکی کا ہے، ظلمت کا ہے، لیکن تاریکی کا انجام سفید ہے، جس طرح رات کے بعد دن کا آغاز ہوتا ہے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ جلد اپنا فضل کرے اور بنی نوع انسان کو پھر ایک دفعہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کرے۔ بغیر کسی بڑی شخصیت کے اس دنیا کی نجات نظر نہیں آتی، زیادہ کیا عرض کروں، خدا کا فضل ہے۔ غلام رسول بیمار تھا، کل میں نے اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فیروز پور تار دیا تھا، مگر تاحال جواب نہیں آیا۔ فیروز پور دریائے ستلج کے کنارے ضلع فیروز پور اب بھارت میں ہے۔ آج کل تار بھی دیر میں پہنچتے ہیں، تو تار برقی تار کے ذریعے پیغام رسانی کا کام لیا جاتا تھا، خبر پہنچائی جاتی تھی۔ ٹیلی گرام کرنا تار دینا کے معنی ہے، برقی پیغام رسانی۔ تو کھانے پینے کی چیزوں میں علامہ اقبال نے احتیاط کرنے کو کہا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط سے مراد ہے کم کھانا اور حلال کھانا۔ جب معدہ بھر جاتا ہے تو فکر سو جاتی ہے، حکمت گونگی ہو جاتی ہے اور اعضاء عبادت میں سست پڑ جاتے ہیں۔ تو کم کھانے سے بصیرت بڑھتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے اور غفلت پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ علامہ اقبال کا خط تھا۔ آخر میں علامہ اقبال کہتے ہیں والسلام، اور آپ پہ سلامتی ہو، محمد اقبال۔ تو یہ علامہ اقبال کا خط یہاں ختم ہوا۔ آخر میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ دنیا کی نجات کس میں ہے؟ کسی بڑی شخصیت کے بغیر اس کی نجات نظر نہیں آتی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ مشقی سوالات دیکھیے۔ پہلا سوال، اقبال نے کھانے پینے کے معاملے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت بیان کی ہے کہ پیٹ بھر کے وہ نہیں کھاتے تھے، بہت احتیاط سے آپ کھایا پیا کرتے تھے۔ دوسرا سوال ہے اقبال انجمن ترقی اردو کے مستقر یعنی ٹھکانے کے لیے لاہور کے انتخاب پر کیوں زور دیتے تھے؟ تو مسلمانوں کے تحفظ کی رزمگاہ یعنی میدان جنگ آئندہ وہ سمجھتے تھے کہ پنجاب ہی ہوگا۔ مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، لوگ سادہ دل ہیں اور آزادی کا جذبہ رکھنے والے ہیں، اور لاہور ایک بڑا چھاپا خانہ بھی ہے۔
تیسرا سوال دیکھیے، روحانیت کی کمی سے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اخلاص، محبت، اتفاق و اتحاد ختم ہو جاتا ہے اور انسان مادہ پرست ہو جاتا ہے، حیوان بن جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، ان جملوں کی وضاحت کریں۔ عام مسلمانوں کی حالت اقتصادی اعتبار سے حوصلہ شکن ہے، امراء توجہ کریں تو کام بن سکتا ہے، مگر افسوس کہ اکثر مسلمان امراء مقروض ہیں۔ یہ انجمن ترقی اردو کی مالی مشکلات کا یہاں ذکر ہے۔ پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی، مصائب بڑھے، لیکن اقبال مایوس نہیں ہیں۔ کہتے ہیں یہ دور انتہائی تاریکی کا ہے، تاریکی کا انجام سفید ہے، کیا عجب اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے۔ اقبال مایوس نہیں ہیں کہ یہ مصائب، یہ مشکلات، یہ آزمائشیں بہت جلد ختم ہو جائیں گی۔ جیم، میری لسانی عصبیت۔ میری لسانی عصبیت دینی عصبیت سے کسی طرح کم نہیں، دین کی طرح زبان کی خدمت اور طرفداری کا جذبہ بھی اقبال رکھتے تھے۔ اقبال کو اردو کانفرنس میں دعوت ملی تھی، جس کے جواب میں وہ مولوی عبدالحق کو کہتے ہیں کہ میں دین کی طرح زبان کی خدمت کا جذبہ بھی رکھتا ہوں۔ دال، وہ کہتا ہے کہ انسان کے جسم میں ایسے جراثیم ہیں جو قاتل حیات ہیں اور دہی کی لسی ان جراثیم کے لیے بمنزلہ زہر ہے۔ تو یہ مغربی دانشور کا قول ہے، علامہ اقبال نے وہی نقل کیا ہے اور اس کا مفہوم پہلے ہو چکا۔ انسانی صحت کے لیے لسی کس قدر اہم ہے اور ایسے جراثیم جو انسانی زندگی کے لیے مضر ہیں، دہی کی لسی ان جراثیم کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ بہت شکریہ۔